اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نشانی نمبر 92، ایسا فتنہ جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا۔ جن علامات قیامت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، ان میں سے ایک علامت ایک ایسا عظیم فتنہ بھی ہے جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے اور کثیر تعداد میں ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی، زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ تستنزف العرب کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب عربوں کو تباہ اور برباد کر ڈالیں گے۔ یہ استنزفت الشیء کے محاورے سے ماخوذ ہے جو اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیں۔ اقتلع فی النار یعنی اس فتنے کے مقتول یعنی قتل ہونے والے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ یہ لوگ شیطان کی ابتدا اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی خاطر لڑیں گے، اس لیے اس لڑائی کے سبب وہ عذاب جہنم کے مستحق بن جائیں گے، خواہ وہ مسلمان اور موحد کی حیثیت سے مریں۔ گو کہ انہیں دوزخ کی سزا دی جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ آتش دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ قتلہا سے مراد اس فتنے میں قتل ہونے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ شدید وعید کا ہدف بنیں گے، کیونکہ اس لڑائی سے ان کا مقصد دین کی سربلندی، کسی مظلوم کا دفاع یا کسی مستحق کی مدد نہیں ہوگا، بلکہ محض سرکشی، باہمی کشاکش اور مال و منصب کی حسرت ان کے پیش نظر ہوگی۔ السنہ یعنی زبان کی تاثیر، اس کی تان و تشنی اور اس کی طرف سے لڑائی پر ترغیب تلوار کی کاٹ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ وہ اشراف اللسان یعنی زبان کی طلاقت اور درازی اس وقت تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہوگی۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ظالموں کا شکار ہیں، یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ان کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایک امت بنا دیجیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔